اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس ویڈیو میں جس حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے اس سے لا علمی اور بے خبری کے سبب امت مسلمہ میں انتشار اور افتراق پیدا ہوا۔ بعض مکاتب فکر نے جھوٹی اور من گھڑت روایات اور واقعات کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے باہمی اختلافات کو بہت غلط رنگ دیا اور اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کو بھی گمراہ کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے باہمی اختلافات اجتہادی اور فروعی نوعیت کے تھے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اختلاف و امتی رحمتن، یعنی میری امت کا جو فروعی اختلاف ہے اجتہادی وہ رحمت ہے۔ یہ روایت کنز العمال کتاب العلم میں موجود ہے۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث پاک نمبر 6018 میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اختلاف کے بارے میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کریم نے میری طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ کرام میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے بعض دوسروں سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن سب روشن ہیں، اور جو شخص بھی ان کے اس اختلاف کے باوجود ان کی پیروی کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ محترم ناظرین، ان احادیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھیں اور یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ سنیں۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں۔ آئیے اب موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سرہ العزیز ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نجف اشرف میں ظاہری حالت میں یعنی جاگتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نجف اشرف حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھ چکا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مقدسہ سے کسی نے آواز دی، محمد قمر الدین اندر تشریف لائیں۔ میں نے سوچا یہاں نامعلوم کتنے قمر الدین ہوں گے، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آواز آئی کہ پیر سیال اندر تشریف لائیں۔ میں نے سوچا کہ یہاں معلوم نہیں کتنے پیر سیال حاضر ہوں گے، لہٰذا میں بدستور بیٹھا رہا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ یہ آواز آئی، پاکستان کے شہر سرگودہ کے قریب سیال شریف میں رہنے والے محمد قمر الدین سیالوی اندر تشریف لائیں۔ میں اٹھا اور روضہ مقدسہ کے اندر داخل ہوا تو اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے اپنے سامنے سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا، قدم بوسی کی اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوران گفتگو میں نے عرض کی، حضور آپ اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کا کیا بنا؟ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگی کارروائیوں کے بعد میں اور امیر معاویہ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کی صلح کرا دی اور اب ہم دونوں پھر سے ہمیشہ کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ میں دراصل حق پر تھا اور حضرت امیر معاویہ بھی حق پر تھے، فرق یہ تھا کہ مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے میں قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جلدی نہیں کر سکتا تھا اور امیر معاویہ کو اس حوالے سے جلدی تھی۔ بہرحال اب ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ یہ ایک معتبر کتاب فوز المقال جلد 4 صفحہ 462 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے حقیقت جو 100% سچے واقع پر مبنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس غلط فہمی کی بنا پر امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ بعض لوگ محض جہالت کی وجہ سے ان اختلافات کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں دشنام ترازی اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، جو کہ واضح طور پر بدبختی اور گمراہی ہے اور ایمان کی بربادی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔